میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ اگر آپ یہ اپنی ایک کتاب ہے بڑی لاجواب، راج ترنگنی، جو کہ سنسکرت میں لکھی گئی تھی آج سے کوئی 900 سال پہلے، پنڈت کلہن ایک کشمیری پنڈت تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ راج ترنگنی کا مطلب ہے راجاؤں کی داستانیں، اور یہ راجا تھے وہ کشمیر کے راجا۔ تو اس میں وہ کوئی 4-5 ڈائنیسٹیز کا ذکر کیا ہے پنڈت کلہن نے۔ 1150-60 کے بیچ یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ تو اس میں انہوں نے بتایا ہمیں کہ بڑے بڑے راجا گزرے جناب، یہ جو 5-6 ڈائنیسٹیز تھیں اس کے اندر، جس میں سے سب سے چمکدار نام جو ہے نا وہ للتادتیہ مکتاپیدا کا ہے، اور بھی نام ہیں بڑے بڑے، اور کتاب وہ پڑھنے والی ہے، کیونکہ وہ مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ اس کا جو پروز ہے وہ اتنا ہائپربولک ہے۔ جب راجاؤں کی وہ داستان سنا رہے ہیں صاحب، اور وہ جو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، وہ بہت کمال ہے۔ ایک مندر ہے مارتنڈ کا جو کہ کشمیر کے اندر، جسے ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، وہ تو پرسپیکٹیو کا فرق ہے نا، وہ اسے آزاد کشمیر سمجھتے ہیں، ہم اسے آکوپائڈ سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے لیے وائس ورسا ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہاں اننت ناگ کے نزدیک ایک ٹیمپل ہے مارتنڈ کا، سورج مندر ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ للتادتیہ مکتاپیدا نے 8ویں صدی کے اندر بنوایا تھا۔ تو اس کا ایک خاص آرکیٹیکچرل سٹائل ہے، اور پھر جیسے کہ یہ صدیاں گزرتی گئیں، سال گزرتے گئے، تو یہ جو کشمیری راجا تھے، جنہیں ہم ہندو شاہیہ یا ترشکا شاہیہ ہم کے نام سے ہم جانتے ہیں، انہوں نے وہاں سے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، انہوں نے اپنا زور آگے بڑھایا، اور انہوں نے پنجاب کے بہت سارے علاقے، خیبر پختونخوا، حتیٰ کہ ان کا جو اثر رسوخ تھا وہ افغانستان جو آج کل کا ہے وہاں تک بھی پہنچ گیا۔ گو کہ افغانستان کا نام اس وقت افغانستان نہیں ہوتا تھا، اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ یہ تو ابھی جمعہ 8 دن پہلے جب وہ آیا، کیا نام تھا، احمد شاہ ابدالی، تو اس نے اس کا نام افغانستان رکھا۔ بہرحال یہ جب ان کا اثر یہاں پہ بڑھا تو انہوں نے یہاں پہ بھی وہ اسی سٹائل کے مندر بنانے شروع کیے، جس کو آرکیٹیکچر کی زبان میں جو ہمارے آرکیٹیکچرل ہسٹورینز ہیں وہ اسے ہندو شاہیہ ٹیمپل آرکیٹیکچر کہتے ہیں، یا کشمیرین ٹیمپل آرکیٹیکچر، کیونکہ اننت ناگ کے مندر سے وہ ڈرائیو ہوا ہے سٹائل، تو وہ وہاں سے وہ بناتے ہیں۔ ذرا جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ مندر کی مین عمارت ہوتی ہے، اس کے آگے ایک، جسے گریک میں سٹوا کہتے ہیں یا پورٹیکو انگریزی میں کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی پورچ ہوتی ہے، سائیڈ سے سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور اوپر کی منزل تک آپ چلے جاتے ہیں۔ اور جو ٹپیکل ان کا سٹائل تھا ہندو شاہیہ مندروں کا، جو خاص کر کے ہمارے یہاں سالٹ رینج میں بہت عام تھا، وہ یہ تھا کہ ٹیمپل کی جو باہر کی سائیڈ ہوتی تھی، یعنی ایک طرف تو دروازہ ہے، باقی جو 3 سائیڈیں ہیں، 3 فساڈ جو ہیں اس کے، ان کے اوپر جو ٹیمپل ایلیویشن کی ایلیویشن تھی کہ اگر آپ سامنے سے کھڑے ہو کے ٹیمپل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیسا دکھتا ہے، وہ وہاں پہ ریپلیکیٹ کی جاتی تھی، اس کو وہاں پہ بنا دیا جاتا تھا۔ تو کئی مندر، جیسے کہ ملوٹ کا مندر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ملوٹ کا مندر، یہ جو اوپر پمپلس ہے یہ تو بہت بعد کا، یہ سکھوں نے بنوایا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں۔ یہاں پہ وہ چوکیدار بیٹھا کرتا تھا دیکھنے کے لیے کہ یہ جو مسلمان جنگجوئے ہیں وہ تو نہیں کہیں سے حملہ آور ہو رہے۔ تو یہ اس کا جو تھا سپائر تھا، اوپر ایک پورا شخارہ جسے کہتے ہیں، اور اگر آپ اس تصویر میں غور کریں تو بالکل وہی ٹیمپل کا آرکیٹیکچر آپ کو دکھ رہا ہے، وہ ایلیویشن آپ کو دکھ رہی ہے، اور اوپر شخارہ بھی آپ کو دکھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہر مندر کا جو ایلیویشن تھی یا فرنٹ جو اس کی ویو تھا وہ ریپیٹ کیا جاتا تھا 3 طرف پہ۔
میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اس چینل کے اوپر ایک بار نندنا کے مندر کی بات کر چکا ہوں، جہاں پہ البیرونی نے اپنا زمین کا سرکمفیرنس میجر کیا تھا. یہ آپ اس کا ایک ویو بھی دیکھ لیجئے. یہ مندر، یہ جو سالٹ رینج کے مندر ہیں جتنے بھی ہندو شاہیہ، ان میں یہ سب سے ایسٹ کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، اور اس سے آگے بس سالٹ رینج ختم ہو جاتی ہے اور میدان شروع ہو جاتے ہیں. اب تو یہ ایک پہلا مندر اگر آپ گننا شروع کریں تو یہ ہے. دوسرا آتا ہے کتاس کے اندر، کتاس راج کے اندر، جہاں کے باقی اور بہت سارے مندر ہیں. وہاں بھی 2 ہندو شاہیہ مندروں کے ریمینز ہیں، اور اب تو خیر ان کا ستیہ ناش مار دیا گیا کیونکہ ان کو رینوویٹ کیا گیا. وہ جو ہمارے یہاں ایک ایڈیاٹک بات ہے رینوویٹ، ایک میرے پاس ایک تصویر ہے، اس میں آپ کو یہ جو سائیڈوں پہ جو 2 مندر دکھ رہے ہیں کالے پتھر کے، یہ وہ ان کا ڈیزائن ہے. یہ ڈیزائن بالکل وہی ہے جو کہ نندنا کے مندر کا تھا، یا آگے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے. یہ اس طرح کا ڈیزائن ہے. لیکن اب ان کا چونکہ ستیہ ناش مار دیا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی نے، پنجاب آرکیالوجی نے، تو اب ان کی جو حلیہ ہے وہ یعنی بدل کے رکھ دیا. اور تو جب میں نے جا کے سر پیٹ لیا وہاں پہ آرکیالوجی والوں کے پاس، تو کہنے لگے نہیں جی نہیں، تسی پتہ نہیں کی کہندے، انڈیا تو ماہرین آئے سی، انہوں نے سن کیا سی کہ انج کر دیو، تو بس ان کے پیٹے ڈال دیا. اچھا، اس سے آگے پھر ایک اور مندر آتا ہے جو کہ بالکل کھنڈر ہے. ایک آدھی دیوار ہی اب تو رہ گئی ہوگی، کیونکہ میں نے جب آج سے تقریباً 25-26 سال پہلے دیکھا تب 2-2.5 دیواریں تھیں اور چھت گر چکی تھی. اس کے اندر انگریزوں نے پہلے ہی اپنے دور کے اندر، انگریز دور میں، اس میں ایک کپولا سا بنا دیا تھا کہ وہ مزید نہ گرے. اس مندر کو سسی دا کلرا کہتے ہیں. اب میں بہت سال سے وہاں نہیں گیا، گو کہ دعوت ہے کہ جا کے دیکھ لیا جائے ایک دوست کی طرف سے، تو دیکھیں گے کبھی. اور پھر اگر آپ مزید آگے چلیں تو ایک جگہ ہے جسے امب کہتے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں روایت ہے کہ جہاں کوئی قبر بن گئی تو وہ شہر شریف ہو جاتا ہے. ویسے وہ بہت سارے لوگ بھی شریف ہیں. اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں تو اس پہ آپ کو سیدھے ہاتھ پہ نقشے کے تقریباً درمیان میں جوہر آباد لکھا ہوا دکھ رہا ہے. یہ وہی جوہر آباد ہے جو سرگودا سے اگر آپ میاں والی جا رہے ہوں تو رستے میں پڑتا ہے. اور یہ شہر بنے تھے 1950s میں. میرا خیال ہے کہ پہلے کہیں خیال تھا کہ یہاں پہ کیپٹل بنایا جائے گا، تو جوہر آباد اور ایک قائد آباد بن گیا. اور اگر آپ اس نقشے پہ اس لال لکیر کو جو کہ سڑک کو بتاتی ہے، اس سڑک کو فالو کریں تو وہ جو اوپر ہری لکیر جہاں لگی ہوئی ہے وہ میاں والی ہے. ان دونوں کے بیچ ایک نیلی لکیر کے بھی لگی ہوئی ہے، وہ جوہر آباد کے ساتھ کا جو ٹوین سٹی ہونی تھی وہ قائد آباد ہے. قائد آباد سے ایک سڑک شمال کو نکلتی ہے. اگر آپ اس پہ چلے جائیں تو وہ ایک لال لکیر آپ کو دکھ رہی ہے، وہ وڑچھا سالٹ ورکس، وہاں پہ پھٹا بھی لگا ہوا ہے. جب آپ جاتے ہیں وڑچھا سالٹ ورکس تو کسی سے آپ پوچھ لیجئے، کیونکہ پھر ایک جگہ سے آپ کو رستہ چھوڑ کے تھوڑا دائیں ہاتھ کو ہونا پڑتا ہے کہ بھائی میں امب شریف جانا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ جی شریف ادھر رہتے ہیں، شریف لوگ یا شریف صاحب اس طرف ہیں، تو آپ ادھر کو چلے جائیں. ویسے میں تو دس دیا یہ امباں نال کوئی تعلق نہیں ہے. کدی تسی یہ سوچو کہ پتہ نہیں اتنے امب بڑے اگتے ہیں تو سارے شریف امب نے تو وہ امب چوپن جائیے، اتنے امب نہیں ہے، اتنے پہاڑ دے ہوتے ہیں. تو یہاں سے اگر آپ چلے جائیں تو آپ ابھی سڑک پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں، گاؤں سے تھوڑا سا آگے نکل کے، تو آپ کو یہ ایک ٹیمپل نظر آتا ہے. اور یہ کمال کا ہے. یہ اس لیے کمال کا ہے کہ یہ جو سالٹ رینج کے ٹیمپلز ہیں اس میں یہ سب سے اونچا مندر ہے. یعنی اس کی جو ہائٹ ہے، جو اس کا جو قد ہے، وہ سارے مندروں سے اونچا ہے. باقی مندر تو ایسے 10-10 12-12 میٹر اونچے ہیں. یہ کوئی پورا 20 میٹر کے لگ بھگ اونچا ہے. اور اس کے آپ اگر آپ اس کا ایک ویو جب آپ گاڑی سے اتر کے
اگر آپ پیدل چل کے آتے ہیں تو آپ کو ایک یہ ویو لگتا ہے، یہ جسے ہم آرکیٹیکچر میں گریکو رومن سٹائل کہتے ہیں، یہ وہ نظر آتا ہے. آپ حیران سے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو وہ سیمسن اینڈ ڈلائلہ والی فلم کا کوئی منظر لگ رہا ہے، تو لیکن ہے وہ یہ نہیں. آپ جب قریب آتے ہیں اور ایک ذرا سا آپ ویو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پلر دو بڑے بڑے گریکو رومن سٹائل کے ہیں وہ دراصل میں لاپ سائڈڈ سے ہیں. وہ کوئی نہ کنی انہوں نے ایک سائڈ کو کھائی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ. اور پھر آپ جب مزید آگے آتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو تھم دیے گئے ہیں. اور بھلا وہ انگریزوں کا کہ وہ یہ تھم دے گئے اور پتہ نہیں کب دے گئے، کیونکہ جو میں نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی رپورٹس پڑھی جو ہمارے یہاں میوزیم کی لائبریری کے اندر ہیں، ان میں مجھے کچھ ملا نہیں کہ یہ کب دیے گئے، یا اگر میرے سے نظر انداز ہو گیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ سال کون سا تھا، لیکن دیے گئے انگریزوں کے دور کے اندر اور کہیں 1800 کی آخری دہائی کے اندر دیے گئے ہوں گے. وہ یوں اس کو دیے گئے کہ یہ مندر اب گرنے والا تھا. اگر آپ غور کریں تو سائیڈ پہ آپ کو یہ سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ کو توڑ پھوڑ کا بھی نشان نظر آتا ہے. یہاں پہ دراصل یہ تھا کہ یہ جتنا اونچا یہ مندر تھا اس سے تھوڑا کم اونچائی تک اس کا جو سٹوا یا پورٹیکو یا وہ پورچ تھی وہ تھی. اور ایک اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں تو اس کے سامنے جو چھوٹا مندر ہے اس کی میں آپ کو تصویر دکھا دوں. اس میں جیسے آپ کو یہ پورچ نظر آ رہی ہے اسی طرح کی پورچ اس کے اوپر تھی. تو یہ کسی زمانے میں یہ جو پورچ گر گئی اور یہ جب انگریز لوگ یہاں پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پورچ گر گئی ہے تو یہ مندر بھی تھوڑے دنوں میں بیچارہ گر جائے گا، تو انہوں نے یہ 2 تھم دے کے اس کو سنبھال لیا. اب اگر آپ تھوڑا سا ادھر غور کریں تو آپ کو یہ جہاں ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے سیدھے ہاتھ پہ، اس کے اوپر آپ کو ایک گیلری سی کھلی ہوئی بھی دکھ رہی ہے. یہ وہ جو اوپر والی منزل پہ گردا گرد گیلری گھومتی تھی جس تک آپ سیڑھیوں کے ذریعے پہنچتے تھے، یہ وہ گیلری ہے. اور اب چونکہ وہ اس کی پورچ گر گئی ہے تو وہ گیلری بھی کا بقایا حصہ نہیں رہ گیا، لیکن اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو پیچھے کی طرف 3 اطراف پہ وہ گیلری موجود ہے. اچھا، اب آپ ذرا اس کے باہر کا غور کریں کہ بناوٹ پہ کس قدر انہوں نے دھیان دیا، بناوٹ پہ کتنا غور کیا گیا. یعنی مندر کا کوئی 1 انچ ایسا نہیں ہے جو کہ پھولوں کی یا پتیوں کی یا کسی بھی شکل کی آرنامنٹیشن سے خالی ہو. بھرا ہوا ہے، ایسے گف بنا ہوا ہے کہ بس جیسے کہ جسے کہتے ہیں نا جی پلین سرفیس اسی نہیں ویکھنی ایتھے. یعنی پتہ نہیں کتنے سالوں کی محنت یہاں پہ کی گئی ہوگی. آپ کو یہاں پہ یہ ہارس شو ڈیزائن بھی مل رہے ہیں، آپ کو یہاں پہ پھول بھی مل رہے ہیں، آپ کو یہاں پہ بڑے پلرز، موک پلرز ہیں ویسے، وہ مل رہے ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو یہ جو موک پلرز ہیں ان کے اوپر جو کیپٹلز ہیں، یعنی پلر کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ ڈورک سٹائل کا ہے. آپ کو ڈورک سٹائل میں جاتے جاتے دکھا دوں، یہ ڈورک سٹائل پلین ہوتا ہے، یعنی اس کا جو کیپٹل ہے وہ اوپر سے پلین ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو کاریگر تھے وہ بڑے پکے کاریگر تھے جو پتھر کا کام کے واقف تھے، کیونکہ انہوں نے وہ ڈورک سٹائل کو ایسا سٹائلائز کیا ہے کہ وہ ایک طرف تو آپ کو ڈورک نظر آ رہا ہے، پھر اس میں آپ کو جو سٹائلائزیشن کی وجہ سے پھول نظر آ رہے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے آئیونک سٹائل بھی جوڑ دیا ہے. اور یہ گریس سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ جب یہاں پہ یونانی لوگ تھے ٹیکسلا کے اندر 180 قبل مسیح سے آنورڈز، کوئی 100 سال وہ یہاں ان کی سلطنت رہی، تو وہ یہی قسم کی عمارتیں بناتے تھے، اسی قسم کی یہ بناتے تھے. اور جو ہمارے جو سٹون میسنز تھے وہ انہوں نے یہ چیزیں کاپی کی. تو اگر آپ یہ پلرز کے اوپر اگر آپ غور کریں تو وہ ڈورک
اور آئیونک کا وہ ایک بڑی خوبصورت ملاوٹ ہے۔ اچھا، اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ جو ٹیمپل کی شکل کیا تھی، وہ آپ کو یہاں سے یہ جو باہر بنا ہوا ہے یہ ٹیمپل کے دروازے کی شکل ہے۔ یہ پورا کا پورا اسی طرح سے اس کی جو ریپلیکیشن تھی اس کی ایلیویشن کی، وہ 3 طرفوں پہ ہے۔ ٹیمپل سے ذرا ہی سامنے کوئی میرے خیال ہے 100 میٹر پرے، 150 میٹر پرے ایک چھوٹا مندر ہے، اور دونوں آمنے سامنے ہیں۔ یعنی یہ جو بڑا مندر ہے اس کا جو دروازہ ہے وہ تو مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے، تو جو چھوٹا مندر ہے اس کا دروازہ مشرق کو دیکھ رہا ہے، اور وہ خوش قسمتی سے ابھی تک پورا ہے۔ اگر آپ اس پہ یہاں غور کریں، آرنامنٹیشن اس کی بالکل وہی ہے جو کہ بڑے مندر کی ہے، لیکن اس کا چونکہ وہ نہیں ہے اتنا بڑا پورچ، چھوٹا مندر ہے، چھوٹے سائز کا ہے، یعنی اس کی اونچائی ہوگی کوئی 10 میٹر میرا خیال ہے، یا اس سے بھی شاید تھوڑی کم، وہ تو 20 میٹر سے اوپر ہے۔ تو وہ یہ آپ دیکھیے کہ وہ اس کی پورچ کھڑی ہوئی ہے ابھی ثابت، بالکل ایسے جیسے کہ بڑے مندر کی تھی۔ بڑا مندر بنانے والوں نے بڑا ایمبیشس کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب اتنا بڑا عالی شان مندر ہے تو پورچ بھی اس کی بڑی ہونی چاہیے، اور پتہ نہیں کتنے 100 سال وہ پورچ کھڑی رہی ہوگی، حتیٰ کہ وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ جو کہ حالات ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کبھی کوئی بھوچال آیا ہو اس کی وجہ سے وہ گر گئی۔ یہاں 1870 کی دہائی کے اندر ایک برطانوی آرکیالوجسٹ تھا ویسے میجر جنرل، ویسے کمال کے میجر جنرل ہوتے تھے، اور شاید ڈیفنس سوسائٹیاں ابھی نہیں بنی تھیں اس لیے ایسا تھا، کہ پڑھنے لکھنے والا آدمی آرکیالوجسٹ، اور اس نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے لیے اتنا کام کیا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وہ تھکتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ یہاں پہ بھی آیا اور اس نے یہ سارا مندر دیکھا، تو اس نے بتایا کہ جناب اس کے اوپر جو شخارہ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، شخارے کا جو بالکل فینیل جسے کہتے ہیں نا اوپر کا حصہ، وہ ٹوٹ چکا ہے، اور جب وہ مکمل تھا تو یہ کچھ نہیں تو یہ 25 میٹر اونچا تھا، یعنی 70-80 فٹ اونچا مندر تھا۔ تو اس نے لکھا کہ لوگوں نے اسے بتایا کہ بھائی جان یہاں پہ ایک پتھر ملا تھا، ایک ٹیبلٹ ملی تھی تختی پتھر کی، جو کہ ڈپٹی کمشنر لیا کو دے دی گئی، یعنی یہ کہیں 1860-70 کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ڈپٹی کمشنر لیا کو دے دی گئی، اور کننگھم اب تھا، مطلب آرکیالوجسٹ تھا اور پکا آدمی تھا، تو وہ اس نے ڈپٹی کمشنر لیا کے پاس پہنچ گیا، فون وون نہیں ہوا کرتے تھے یاد رہے، جا کے اس نے کہا کہ وہ مجھے دکھاؤ یار وہ تختی وہ کدھر ہے۔ اس نے کہا بہن ہوتے گواچ گئی، تختی نہ ملی، لیکن ڈی سی صاحب کو یہ پتا تھا کہ جناب اس کے اوپر چونکہ سنسکرت لکھی ہوئی تھی اپنی دیوناگری میں، تو اس نے بتایا کہ بھائی جان وہ ہم نے ایک پنڈت صاحب کو دی تھی، انہوں نے پڑھ کے بتایا کہ جناب یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ راجہ امباریکھا ہوتا تھا جس نے یہ مندر بنوایا 1 صدی عیسوی کے اندر، یعنی آج سے پورے 2000 سال پہلے، تو اسی کے نام پہ اس کو امباریکھا کہا جاتا ہے۔ اور پھر کوئی کننگھم چونکہ آرکیالوجسٹ تھا، تاریخ پڑھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا کیا پڑھا ہوا تھا اس نے، تو اس نے کہا کہ جی امباریکھا اگر آپ دیکھیں نا تو سوریہ ونشی راجپوتوں کی داستان کے اندر مندھاتری ایک راجہ ہے جو کہ آج سے کوئی 2500 سال پہلے رہا ہے، تو یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو ابھی میرا خیال ہے انگریزوں کو یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ یہ جو کشمیرین ٹیمپل آرکیٹیکچر ہے اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے، تو بہرحال اس نے یہ لکھ دیا کہ یہ اس طرح سے راجہ مندھاتری کا بیٹا تھا امباریکھا، جس کی یہ راجدھانی یہ تھی۔ اور پھر اگر آپ نے دیکھی ہو جیمز ٹاڈ، وہ بھی ایک کرنل تھا، وہ بھی کمال آدمی تھا، اس کی 2 جلدوں پہ ایک کتاب ہے اینلز اینڈ اینٹیکویٹیز آف راجستھان، اس میں اس نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے۔ اس نے کہا کہ جو سوریہ ونشی راجپوت ہیں ان کی کا جو جینیالوجی ہے اس کے اندر 40ویں نمبر کے اوپر ایک راجہ امباریشا آتا ہے،
وہ امبریکھا کہہ رہا ہے، یہ راجہ امبریشا کا ہمیں بتا رہا ہے، اور وہ بھی پھر بہت ہی قدیم۔ تو پنڈت صاحب تو غلط تھے، یہ ہمارے سائنسدان جو 2 آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ ٹیمپل بھی اسی زمانے کا ہے۔ پنڈت جی کو نہیں پتہ تھا بیچاروں کو، ان کی کریے یہ انج ہی ہوندے نے پنڈت لوگ، ملا لوگ بیچارے۔ تو یہ ٹیمپل جو ہے نا، اس کے اگر آپ آرکیٹیکچر کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندو شاہیہ مندروں کے اندر یہ بعد کے ٹیمپلز میں آتا ہے۔ میں آپ کو 1 سیکنڈ کو ملوٹ کی ایک تصویر اور دکھا دوں جو کہ اس کے ایک فساڈ کے اوپر بنی ہوئی ہے، بلکہ اگر آپ اس کی انٹرنس پہ بھی غور کریں تو اسی طرح کا یہ جو اوپننگ ہے جس کے 3 فوائلز بنتے ہیں، یہ پہلا سٹائل تھا۔ جو آرچ ہوتی تھی ٹریفوائل آرچ جسے کہتے ہیں، یہ پہلا سٹائل تھا۔ پھر جیسے جیسے آرکیٹیکچر مطلب بڑھتا گیا اور اس میں امپروومنٹ اور آرنامنٹیشن بڑھ گئی تو انہوں نے سینک فوائل یا 5 فوائلز والا آرچ بنانا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ 5 فوائلز والا آرچ جو ہے وہ بعد کا ہے۔ تو یہ جو آپ اس ٹیمپل میں بھی 5 فوائل کے آرچ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ باہر فساد کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ چھوٹے مندر کے اوپر غور کریں تو وہاں بھی 5 فوائل کا آرچ ہے۔ تو یہ ٹیمپل اس زمانے کا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اپنا للتا دتیا مکتا پیدا کا بنایا ہوا ہے۔ یہ مندر جو ہے یہ کہیں 11ویں صدی کے اندر بنا۔ اب اس زمانے میں یہاں کیا تھا، کیونکہ یہاں آپ کو بہت سارے کھنڈرات ملتے ہیں۔ یہ ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک بڑے بڑے بلاکس کی جو دیوار ہے، یہ کسی بڑے عالیشان گھر کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ کوئی بہت ہی ایکسٹینسو ایک اس کے ارد گرد ایک شہر تھا یا اسکول تھا یا کوئی مونسٹری تھی، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ابھی ریسرچ بھی نہیں ہوئی کہ یہاں ہے کیا تھا۔ جو لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے وہ اس کو کہتے ہیں محل، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری کلیکٹیو میموری میں کسی جگہ کی جو گرینڈر ہوتا ہے، جو میجسٹی ہوتی ہے، جو اس کی شان و شوکت ہوتی ہے، اس کی نشانی کسی نہ کسی طرح رہ جائے تو وہ، یا جیسے ٹیکسلا کو ڈھیری شاہاں کہتے تھے، بادشاہوں کی ڈھیریاں، اسی طرح اس کو محل کہتے ہیں کہ یہ عالیشان جگہ تھی۔ ایک بات آپ کو اس کی دلچسپ میں بتاتا چلوں کہ ایک بار جب میں یہاں 96-97 میں جب گھوم رہا تھا، تصویریں کھینچنے آیا تھا، تو کچھ لوگ آ گئے گاؤں سے، تو انہوں نے مجھے کہا جی ساڈے کول ایتھے ایک بندہ سی جڑا ہے باہروں چڑھ کے اتنے چلا جاتا سی، یعنی وہ ایک راک کلائمر تھا۔ میں نے پوچھا ان سے کہ کیا وہ رسا باندھ کے اور وہ میخ ٹھوک کے جاتا تھا؟ کہتے نہیں جی، وہ یہ پکڑ کے چڑھ جاتا تھا۔ ایک تو ڈرتا نہیں تھا، اس کو اونچائیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، اور دوسرا کو بڑا ٹیلنٹڈ آدمی تھا، ہو سکتا ہے کہ کہیں اور ہوتا تو ایک مشہور راک کلائمر بن جاتا۔ بہرحال میں نے جب ان سے کہا کہ مجھے اس سے ملا دیں ذرا، میں تھوڑا اس کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہوں گا، تو انہوں نے کہا جی اس کو لڑ گیا کتا، اور وہ کتا باولا نکلا، تو وہ ہم اسے لے گئے۔ پیر صاحب نے کہا کہ گل ہی کوئی نہیں، میں ایسا دم کراں گا 1 منٹ صحیح ہو جائے گا۔ پیر صاحب اس کو دم کرتے کرتے میں مار دیا، کیونکہ دموں سے نہیں کتے کا کاٹا ٹھیک ہوتا، وہ ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں۔ تو وہ بندہ بیچارہ جو کہ ایک دلیر راک کلائمر بن سکتا تھا، وہ ہم سے مولوی کے ہاتھوں ضائع ہو گیا۔ یہ داستان جو تھی یہ امب کے بارے میں تھی، اور امب سے آگے بھی کچھ ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا، اور فی الحال ہم یہاں پہ یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو ہے یہ امب کا تھوڑا سا جو کچھ بھی رہ گیا ہے نا، یہ بچا ہی رہ جائے۔